بسم الله الرحمن الرحيم. عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فخرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فخرک. رواہ الترمذی. محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت دے. املأ صدرک غنى، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. واسد فخرک، اور تیری فقر و محتاجگی کو ختم کر دوں گا. وإلا تفعل، لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، عبادت کے لیے وقت نہیں دیا، صرف کاروبار اور تجارت کے پیچھے پڑا رہا اور اللہ کی عبادت سے غافل رہا، تو ملأت یدیک شغلا، میں تجھے بہت مصروف کر دوں گا. ولم اسد فقرک، لیکن تیری فقیری اور محتاجگی کو ختم نہیں کروں گا. اس حدیث کے اندر جو بات ہمیں سمجھنا ہے، آج سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تجارت، کاروبار، روزی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رزق کا مالک، روزی کا مالک اللہ ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی اطاعت کو بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روزی سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار، اطاعت گزار بندوں کے لیے روزی کا ایسی جگہ سے انتظام کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے توکل کی کمزوری ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم روزی کے پیچھے پڑ کر کے عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اللہ کی عبادت پر توجہ دیں، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑیں، اللہ کی عبادت کو بجا لائیں، اس کی پابندی کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے گا. جیسا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت دے گا، میری عبادت کرے گا، تو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے، تونگری سے بھر دوں گا. اور سب سے بڑی مالداری یہی ہے، لیس الغنی عن کثرۃ العرض انما الغنی غنی النفس. کسی کے پاس مال و دولت، اسباب دنیا بہت زیادہ ہے تو یہ اصل مالداری نہیں ہے. اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے جس حال میں بھی رکھا ہے، جتنا بھی دیا ہے، وہ اس پر قانع ہے، مطمئن ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اصل مالداری ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر بندہ میری عبادت کرے گا تو میں اس کو اتنی مالداری دوں گا کہ اس کے سینے کو بھر دوں گا مالداری سے، یعنی دل کو قناعت حاصل ہو جائے گا، اور یہ اصل تونگری ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت، کاروبار، روزی حاصل کرنے کی فکر میں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں. اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت توحید کے بعد، عقیدے کے بعد نماز کی عبادت. اگر بندہ نمازوں کی وقت پر پابندی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ نماز یہ رزق، روزی حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، بلکہ رزق کی ایک بڑی کنجی ہے نماز. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کو، نماز کو رزق سے جوڑ کر ذکر کیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اگرچہ اس آیت میں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ خطاب اگرچہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے لیے ہے، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے، سب کے لیے حکم. کیا حکم ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز قائم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیں اور خود اس پر جمے رہیں، خود اس کی پابندی کرتے رہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیں. اور یاد رکھیں کہ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے،
ہم خود تمہیں روزی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد کہا کہ ہم تم کو روزی دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے, نمازوں کا اہتمام کرے, تو نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزی کا انتظام کرے گا. حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب. اگر تم نماز قائم کرو گے, نماز کی پابندی کرو گے, تو روزی تمہارے پاس ایسی جگہ سے آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. تو نماز قائم کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, یہ رزق کے حصول کے لیے بہت اہم سبب ہے. یہ بہت بڑی نادانی ہے, کم فہمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نماز قائم کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, وقت پر نماز کے لیے جائیں گے تو ہماری روزی متاثر ہو سکتی ہے. یہ غلط خیال ہے اور ایمان کی کمزوری ہے, توکل کی کمزوری ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تو روزی دینے والے ہم ہیں, ہم تم کو روزی دیں گے. نحن نرزقک, ہم تم کو روزی دیں گے. اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مریم علیہ السلام اپنے خاص حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی. آپ غور کیجئے کہ ان کے اس حجرے میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی روزی وہیں پر پہنچا دیتا تھا جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی. ان کے کفیل زکریا علیہ السلام کہتے ہیں, کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب زکریا علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے, ان کی خبرگیری کے لیے ان کے پاس جاتے تو ان کے حجرے میں, خاص جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی محراب میں, ان کے پاس روزی پاتے, خاص قسم کے پھل پاتے تھے. تو زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ یہ بے موسم پھل آخر ان کے پاس, مریم علیہ السلام کے پاس کون پہنچا دیتا ہے اور ان کے بیٹھنے کی جگہ ہی لا کر کے دے دیتا ہے. تو پوچھتے, انا لگے ہاضا, یہ روزی, یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتا؟ تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا. تو آپ غور کیجیے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت جس حجرے میں, جس محراب میں کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام ان کے حجرے ہی میں کر دیا. اور بے موسم پھل ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو اپنی روزی سے محروم نہیں کر سکتا. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر واقعی ہم اللہ کی عبادت کریں گے, نماز روزے کی پابندی کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روزی سے محروم نہیں کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے, رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ بندے کی روزی مقدر ہے, اور ہر بندہ اپنے مقدر کی روزی وہ لے کر کے رہے گا. اگر جب تک ایک دانہ نہیں لے لے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں ہو سکتی. صحیح ترغیب کی حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. روزی بندے کا پیچھا ایسے ہی کرتی ہے جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے. جیسے انسان کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے, ویسی انسان کی روزی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی دوسری حدیث میں ہے, لو ان ابن آدم حرم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. کہا کہ اگر ابن آدم اپنی روزی سے بھاگے جیسے انسان اپنی موت سے بھاگتا ہے, ویسے اپنی روزی سے اگر بھاگے تو اس کی روزی اس کو پکڑ کر کے رہے گی, اس کو پا کر کے رہے گی, جیسے اس کی موت اس کو پا کر کے رہے گی. انسان موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہے, بچنا چاہے, نہیں بچ سکتا ہے. ویسی انسان کتنا بھی اپنی روزی سے بھاگے, اس کے لیے کوشش نہ کرے, لیکن اس کی روزی اس کو مل کر کے رہے گی. جیسے اس کی موت اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے, ویسی انسان کے مقدر میں جو روزی ہے وہ روزی اس کو مل کر کے رہے گی. انسان اپنے مقدر کی روزی کا ایک دانہ بھی جب تک اس کا باقی ہے, اس کی موت اس کو نہیں آ سکتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف عبادت کے لیے نماز روزے کے پیچھے پڑ جائیں اور تجارت اور کاروبار میں سستی کریں یا اس میں دلچسپی نہ لیں. ایسی بات بھی نہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں ان کی تجارت, کاروبار, خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اللہ کے ذکر سے, اللہ نمازوں کی پابندی سے, زکات دینے سے غافل نہیں کرتی. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے, ہم تجارت اور کاروبار کو بھی سنبھالیں اور دنیا کا حصول بھی کریں, لیکن اس کے پیچھے پڑ کر کے ہم نماز روزے سے غافل نہ ہو, اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو, اور ہمیں اس بات پر یقین ہو
کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی روزی سے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقوق اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔